أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے،
اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے کہ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت پروردگار کی جانب انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو مکمل معرفت باری تعالی انسان تک پہنچا سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس مالک کی نشانی اور اس کی آیت ہے، لیکن کسی ایک صفت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کسی ایک رخ کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن امام اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات الہی کا پیکر ہے۔ پروردگار کی جس صفت کو انسان دیکھنا چاہے وہ امام کے اندر پائی جاتی ہے۔ معرفت امام اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انبیاء معرفت پروردگار کے لیے ہی آئے تھے، لیکن ہر ایک سے کسی خاص صفت کا ظہور ہوتا رہا اور کسی خاص صفت کو وہ انسانوں کے سامنے دکھاتے اور بیان کرتے رہے۔ لیکن امام وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ صفات الہی جو انبیاء میں الگ الگ پائے جاتے تھے، وہ سارے صفات امام میں یکجا پائے جاتے ہیں۔ جس کو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء میں پائے جانے والی صفتیں کمال کی منزل پر پہنچی ہیں پیغمبر میں۔ جس نبی میں جو صفت ہے اس نبی کی حد تک ہے، جتنا اس میں گنجائش ہے اس کو لے لینے کی۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی لیے ایک نبی ایک چیز کو درک کر لیتا ہے، ممکن ہے اسی چیز کو دوسرا درک نہ کر سکے۔ جناب خضر جس چیز کو بیان کر رہے ہیں جناب موسیٰ اسے درک نہیں کر رہے، اس اعتبار سے کیونکہ یہ ظاہر پر معمور ہیں جناب موسیٰ، وہ باطن پر معمور ہے جناب خضر۔ ان کا میدان الگ ہے، ان کا میدان الگ ہے۔ وہ ایک کام کر رہے ہیں، اس کے سبب کو جناب موسیٰ درک نہیں کر رہے، وہ فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ اور جناب خضر نے کہا یہ تھا کہ میرے ساتھ میرے علم سے لے تو لو، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ کہنا نہیں، جب تک میں خود نہ بیان کر دوں سوال نہ کرنا۔ لیکن 3 مرحلے آپ کے سامنے مجھے بیان نہیں کرنا۔ 3 مرحلے پیش آئے اور ہر مرحلے پر سوال کیا جناب موسیٰ نے، کیونکہ ظاہری شریعت کا نمائندہ تھا، ظاہر کے اعتبار سے وہ کام درست نہیں تھا، اور جب کام درست نہیں ہے جناب خضر کا جناب موسیٰ کی نظر میں تو کہنا ضروری ہے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے بیان کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سی مصلحت کو یہ محسوس کر رہے ہیں، وہ محسوس نہیں کر رہے۔
لیکن ائمہ طاہرین کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. یہاں آواز یہ دی جاتی ہے کہ کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا سن کے اعتبار سے. جو فیصلہ ایک بزرگ کرے گا اس خاندان کا، وہی فیصلہ وہ خرد سال جوان یا نوجوان بھی کرے گا، چونکہ علمی اعتبار سے سب ایک مشرب سے لیے ہوئے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا ہے اور سنا ہے سو کتنی مرتبہ کہ 30 برس کی عمر ایک جانب ہے، دوسری طرف 3 دن کی عمر ہے. 30 برس اور 3 دن. لیکن عالم یہ ہے کہ جب بچہ گود میں آتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی اجازت ہے کہ کچھ سناؤں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی سمت اشارہ ہے کہ اس خاندان میں چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ وہ آیات الہی کا مجموعہ ہے یہ خاندان کہ جہاں چھوٹی بڑی ساری آیتیں برابر ہیں، جہاں آیتوں میں اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا. اور مجھے نہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کہا، آپ کے سامنے انداز یہ ہے کہ میں سناؤں اور پیغمبر نے کہا کہ سناؤ. تورات سنائی، پیغمبر سنتے رہے، کہا تم تو موسیٰ سے بہتر پڑھ رہے. زبور سنائی، لہن داؤدی تم پر قربان ہو جائے. انجیل سنائی، عیسیٰ تمہارے انداز کو نہیں پا سکتے. قرآن شروع کیا، اب کیا کہیں؟ قرآن شروع ہوا، اب کیا کہیں؟ بالکل اسی طریقے سے پڑھ رہے ہو جیسے میں لوح محفوظ سے تلاوت کرتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے پڑھ رہے. کیوں؟ سارے کمالات انبیاء کا اختتام ذات پیغمبر. توجہ کیجئے گا اس جملے پر. سارے کمالات انبیاء کی انتہا ذات پیغمبر نہیں، بلکہ سارے کمالات الہی کے ظہور کی منتہا ذات پیغمبر. کوئی صفت پروردگار ان کے علاوہ کہیں سے انتہا کی منزل پر ظہور کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اول مخلوق ہے، کیونکہ یہ اتم میں مخلوق ہے، کیونکہ یہ اتم میں موجودات ہیں. سارے صفات الہی جہاں سے ظہور کریں گے اپنے انتہا پہ جا کر کے ذات پیغمبر ہے. جناب آدم کی صفت اگر کامل نظر آئے گی تو ذات پیغمبر میں. جناب نوح کی صفت اگر مکمل نظر آئے گی تو ذات پیغمبر میں. چونکہ نوح کے اندر کمی نہیں ہے، مطلب اس کو محسوس کیجئے گا، انبیاء کے اندر نقص نہیں ہے، نہ ان کا وجود جتنا تحمل کر سکتا ہے اس اعتبار سے کامل ہے.
جتنا ان کا وجود تحمل کر سکتا ہے اس اعتبار سے وہ مکمل ہے، نقص نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی زندگی گزار رہا ہے قوم کوئی سوال کرے نبی کو پتہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں ہے نبی کسی کے سامنے آ کر کے زانوِ ادب طے کرے اور اس سے آ کر کے سوال کرے پوچھے، نہیں، اس سے زیادہ کمال نبی کے اندر پایا جائے گا، لیکن کمالات کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب آدم میں صفت مکمل ہے اپنے اعتبار سے، لیکن یہ صفت جب کمال پہ پہنچے گی تو جا کے پیغمبر کی ذات میں مکمل ہوگی۔ اور اب پیغمبر اپنے بعد جو چھوڑیں گے وہ مکمل شدہ چھوڑیں گے۔ توجہ کریں، پیغمبر اپنے بعد جو صفت چھوڑیں گے وہ کامل ہوئی صفت چھوڑیں گے۔ تو یہ صفت کس میں پائی جائے گی؟ اگر اسی ایک نقطے پر دنیا توجہ کرے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی اسے کہا ہے آپ کے سامنے، سارے انبیاء کی صفات مکمل ہو رہی پیغمبر پر، پیغمبر سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اصلا عالم وجود میں گنجائش نہیں ہے، ممکن الوجود اپنی انتہا پر پہنچ گیا ہے ذات پیغمبر میں۔ جو کہا جا رہا ہے 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم، وہ اسی لیے ہے کہ اب عالم وجود میں گنجائش نہیں ہے، اور سارے صفات الہی جو مکمل ہو رہے ہیں وہ ذات پیغمبر پر مکمل ہو رہے ہیں۔ اور جو صفات پیغمبر کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو یہاں کا نہیں ہے لیکن جلدی سے آپ کی سماعت و بھروسہ کرتے ہوئے، جو صفات پیغمبر میں پائے جا رہے ہیں صفات باری تعالیٰ، یہ ایسے صفات ہیں جس کو نہ جناب آدم در کر سکتے ہیں، نہ جناب نوح در کر سکتے ہیں، نہ جناب ابراہیم در کر سکتے ہیں، نہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ در کر سکتے ہیں۔ 1,23,999 انبیاء ان صفات کا ادراک نہیں کر سکتے جو پیغمبر کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے اور پروردگار کے درمیان ایسی حالت ہے جسے نہ کوئی نبی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی مرسل سمجھ سکتا ہے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ توجہ کریں، وہ کون سی حالت ہے؟ صرف ایک لفظ کہہ کر کے زبان پر جاری ہو گیا ہے، کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ کون سی حالت ہے؟ کیا کوئی مخفی گفتگو ہے کہ جیسے ہم آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دیں اور کسی سے کہیے گا نہیں؟ اور اب تو عالم یہ اگر یہ کہہ دیا کسی سے کہیے گا نہیں تو اسی جملے کے ساتھ بات آگے بڑھتی ہے، کسی سے کہیے گا نہیں، اس نے اس سے کہا کسی سے کہیے گا نہیں، اس نے اس سے کہا کسی سے کہیے گا نہیں۔ لیکن مثلا آپ نے راز کو راز رکھ لیا، میں نے کہہ دیا کسی سے کہیے کہ آپ نے کسی سے نہیں کہا، آپ امین تھے راز کے، اور اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، امین ہے راز کے، کسی سے نہیں کہا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ان کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں، یعنی ایسا ہی کوئی راز ہے پیغمبر کا اور خدا کا کہ جسے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی نہ مرسل۔ جی نہیں، لی مع اللہ حال، میرے اور خدا کے درمیان ساتھ میں ایک ایسی حالت ہے، کوئی راز کی گفتگو نہیں ہے، کوئی قول نہیں ہے، عالم تکوین ہے وہ، یعنی کمالات و صفات و اسماء پروردگار کی اس منزل پر ہوں میں۔ توجہ کرے جو بات عرض کر رہا ہوں، اسماء و صفات و کمال و جمال و جلال الہی کی اس منزل پر ہوں میں جس کو کوئی نبی ترک نہیں کر سکتا۔ لا یسعہ، جس کی وسعت کو نہ کوئی نبی پا سکتا ہے نہ کوئی ملک پا سکتا ہے، نبی بھی نہیں، نبی یا مرسل نہیں پا سکتا، ملک مقرب نہیں پا سکتا، عام ملائکہ کی بھی گفتگو نہیں ہے، روح القدس نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، جناب جبرائیل نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ اس حالت پر جو میرے اور میرے اللہ کے ساتھ ایک حالت ہے، یہ کون سی حالت ہے؟ یہ وہی صفات و کمال و جمال و جلال الہی کی انتہا ہے کہ جہاں پیغمبر موجود ہے وہاں کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اب مجھے کہنے دیں، جب نبی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ ہم اور آپ جیسا انسان وہاں تک کیا پہنچے گا؟ اور جب وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو نبی کے مقام پر بیٹھے گا کیسے؟
دیکھیے میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ علمی گفتگو کر رہا ہوں، مجھ سے کسی اور چیز سے بحث نہیں ہے، اور انداز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہماری اچھی باتیں اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچیں. ہم اپنی اچھی بات کو برے طریقے سے نہیں پہنچانا چاہتے. نبی ایک جملہ آپ استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں فارسی ہے جا نشین. مطلب کیا ہوا اس کا؟ دو چیزوں سے بنا ہے جملہ یہ. جا نشین، قائم مقام. جا نشین یعنی جگہ پر بیٹھنے والا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک استاد ہے، اس کا ایک شاگرد اس کا جا نشین ہے، یعنی اس کی جگہ پر بیٹھتا ہے. ہو بات واضح ہو گئی. نبی کی جگہ پر کون بیٹھے گا؟ کون بیٹھے گا؟ نبی کا جا نشین. نبی کی جانشین، نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا. نبی کی جگہ پر، جہاں نبی تھے. نبی کی جگہ کوئی یہ معمولی تخت ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے؟ نبی کی جگہ یہ جگہ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں مقام نبوت. جہاں نبی بیٹھے ہیں اس جگہ پر جناب آدم بیٹھ جائیں گے. نبی کے جانشین جناب آدم ہو سکتے ہیں. نبی کے جانشین دوسرے انبیاء ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ان کا جو مقام ہے وہ ان کا مقام نہیں ہے. آپ اگر ایک مرکری کو اتار کے 0 واٹ کا بلب لگائیں وہی روشنی دے دے گا؟ نہیں دے سکتا. یہ اس کا قائم مقام ہے ہی نہیں. آپ کیا میں مرکری 1000 واٹ کا نکال کر کے اس کا جانشین بنا رہا ہوں 500 واٹ کا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا جانشین ہو ہی نہیں سکتا. اس کا جانشین وہی ہوگا جو اس جیسا ہو. ہے نہیں؟ کسی بھی جگہ پر آپ جائیں، میں بالکل صاف گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی بھی جگہ پر آپ جائیں اس کا جانشین وہی ہوگا جو اس جیسا ہو. کو پیغمبر جیسا کون ہے؟ جناب آدم ہیں کہ نہیں ہے؟ خود ہی کہہ رہے ہیں لی ما اللہ حالٌ لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. نہ ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، نہ نبی یا مرسل سمجھ سکتا ہے. تو کون سمجھے گا اس جگہ کو جو مقام نبوت ہے، جو حالت نبوت ہے؟ بھئی کوئی تو ہوگا سمجھنے والا، کوئی تو ہوگا سمجھنے والا. ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، لیکن ہم نے ایک مقام پر دیکھا کہ جناب مولا کائنات پیغمبر کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ایک چیخ سنی ہے. تو پیغمبر نے جواب میں کیا کہا کہ اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى. بہرحال یہاں عربی بیان کرنا ذرا مشکل بھی نہیں ہوتا. دیکھیے عربی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سنا اور ایک ہے سنتے ہو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سنا پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے. سنتے ہو پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے، مضارع کہلاتا ہے. اس میں استمرار ہے کہ انسان کنٹینیو اس چیز کو کر رہا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قَدْ سَمِعْتُ رَنَّةً، ہم نے ایک چیخ سنی ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى. تم ہونا ہی چاہیے تھا جب انہوں نے کہا تم میں نے ایک چیز سنی ہے. پیغمبر کہتے تم نے وہی سنا ہے جو میں نے سنا ہے. یہی تو کہیں گے آپ. لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. اب میں کیا دیکھتا ہوں وہ کون دیکھ سکتا ہے کہ جو مجھ جیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو کمالات انبیاء کے منتہا کا نام ہے ذات پیغمبر. پیغمبر کی ذات پر تمام کمالات انبیاء، تمام آیات الہی کی انتہا ہے ذات پیغمبر. جو کل گفتگو ہو رہی تھی، تمام آیات الہی کی انتہا ہے ذات پیغمبر. ذات پیغمبر کے بعد آیت کا کوئی ایسی ہی آیت آئے گی
کہ جو اس جیسی ہو، کم از کم قرآن مجید نے آواز دی ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتے بخیر منہا او مثلہا، جس آیت کو بھی ہم فراموش کرتے ہیں یا اسے بھلاتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، یا اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں۔ بہتر تو آ نہیں سکتی، بہتر کا سلسلہ آدم سے خاتم تک رہا، اب اس جیسی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اب اس جیسی آیتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پیغمبر کی جیسی آیت کا تمام آیات کی انتہا ذات پیغمبر ہے۔ پیغمبر کے بعد وہ آیتیں شروع ہوئیں جو ساری کے ساری پیغمبر جیسی تھیں، اسی لیے آواز دی۔ بلکہ پیغمبر جیسی تو بھی اردو کی مشکل ہے جو یہ کہے، ورنہ پیغمبر نے اس سے بڑھ کر کے بات کہی ہے، میرا پہلا محمد جیسا نہیں، میرا پہلا محمد ہے۔ میرا آخر محمد جیسا نہیں، میرا آخر محمد ہے۔ میرا وسط محمد جیسا نہیں ہے، وہ محمد ہے۔ ہم سارے کے سارے محمد جیسے نہیں بلکہ محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ غرض آیات الہی آخری آیت جسے پیغمبر نے سمیٹ کے کہا، جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا، جس کو جناب آدم کو دیکھنا ہو، نوح کو دیکھنا ہو، موسیٰ عیسیٰ الی آخر فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ خوب یہاں تک بات کل پہنچی تھی۔ پروردگار عالم نے جب کوئی نعمت عطا کی ہے اس کے مقابلے میں ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر آپ کو پچھلی تقریر یاد ہو 2 دن پہلے، جو نعمت پروردگار عالم نے عطا کی اس کے مقابلے میں ذمہ داری۔ سب سے بڑی نعمت کا سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت کون؟ خود ذات پیغمبر۔ پیغمبر کے بعد کا پیغمبر جیسے کون ہے؟ جو سلسلہ آج تک جاری، میں دوبارہ وقت نہیں لینا چاہتا، سلسلہ آج تک جاری ہے، ان کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری۔ توجہ کریں اس پر تھوڑی سی بات، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے۔ ان کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری، چونکہ نعمت اس سے بڑی نعمت نہ ہمارے پاس ہے نہ خدا کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل یعنی یہ ادھر دونوں طرف سے مسئلہ اسی طریقے سے ہے، نہ ہم اس سے بڑی کوئی نعمت دکھا سکتے ہیں نہ پروردگار اس سے بڑی کوئی نعمت دے سکتا ہے۔ دے سکتا سے مراد یہ کہ وہ مجبور نہیں ہے، عالم امکان میں گنجائش نہیں ہے، عالم امکان اپنی حد تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے اس گلاس پانی میں اگر پانی بھر دیا جائے تو بچہ کہے گا نہ اس سے زیادہ ہم بھر سکتے ہیں نہ آپ بھر سکتے ہیں، ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پانی کا ٹینک موجود ہوا کرے، اس کی ظرفیت تمام ہو گئی، اس کا وجود تمام ہو گیا، وہ لامتناہی ہے، درست ہے، عالم امکان تو محدود ہے۔ اس سے بڑی نعمت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا کائنات نے آواز دی، ما للہ آیت اکبر منی، خدا کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو۔ انتہائی منزل آیات الہی کی ائمہ طاہرین، اسی لیے کہنے والے نے خوب کہا ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک نشانی ہے معبود کی طرف۔ یہ تنہا اسی لیے ہے، یہ آیات آفاقی اور انفسی کا انکار نہیں ہے، جیسے کہ بعض کج فہموں نے فکر کی کہ یہ آیات آفاقی اور سماوی کا انکار کیا ہے، جوش نے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے یہ کہ جس منزل پر یہ نشانی ہے وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ آخری نشانی پروردگار عالم کی ہے کہ جو ائمہ طاہرین کی صورت میں ہے، اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری۔ چونکہ آپ نے میں نے عرض کیا تھا کہ پڑوسی کی جیسی نعمت دی ذمہ داری رکھی، اولاد جیسی نعمت دی ذمہ داری رکھی، جو بھی نعمتیں دیتا گیا وہ ذمہ داری لگاتا گیا۔ ائمہ طاہرین جیسی سب سے بزرگ نعمت پروردگار عالم نے عطا کی، اس کے لیے کوئی ذمہ داری ہوگی۔ بس عزیزو، اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مجھ جیسا انسان گفتگو ہی نہیں کر سکتا، کوئی اہل چاہیے یہاں بولنے کے لیے۔
کہ جہاں امام کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، یہ خود ایک موضوع ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اور نہ کر سکتا ہوں، اور وقت بھی نہیں ہے، صرف اشارتاً بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، میں نے کہا تھا آپ سے کہ پیغمبر کی ذمہ داری کیا، جو ہم پیغمبر کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے، کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، چھانٹ کے نہ لینا، اپنی مرضی سے انتخاب نہ کرنا، سر تسلیم خم کیے رہو، وہ دیتے جائیں تم لیتے جاؤ، وہ روکتے جائیں تم رکتے جاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس نعمت کے مقابلے میں، اسی طریقے سے ائمہ طاہرین جیسی نعمت کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو یہ دیتے چلے جائیں اسے لیتے چلے جائیں، اور جس سے یہ روکتے چلے جائیں اس سے رکتے چلے جائیں۔ توجہ کریں، اس سے رکتے چلے جائیں جس سے یہ روکتے چلے جائیں۔ اگر کسی نے ان کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اپنی مرضی کا استعمال کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، سخت ہے بولنا اس مقام پر، لیکن میں دو چار جملے، اگر ان کے مقابلے میں کسی نے اپنی مرضی کو دخالت دی، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کا مواخذہ کرے گا، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی نظریں سخت ہیں۔ اور آج ہم اور آپ جس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی کہ میری نظر میں کوئی کسی کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ یہ نعمت جو ہمارے پاس ہے، مقابلے میں ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس سلسلے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے؟ سوچا ہم نے اس بارے میں؟ آپ دیکھیے، میں بہت سی باتیں لیکن چھوڑ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ اس غم کو جو آج ہم اور آپ منا رہے ہیں، اس کو یہاں تک پہنچانے میں کیا کیا گیا اور کیسے انجام دیا گیا؟ توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلی ذات جس نے غم حسین کو منایا بھی ہے، پہنچایا بھی ہے، کون ہے؟ جو غم حسین منا بھی رہی ہے اور پہنچا بھی رہی ہے، وہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ بات سے بات نکال آئی ہے، میں رک رہا ہوں اسی جگہ پر، اور امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد کا عالم یہ ہے، 35 سال تک زندہ رہے ہیں ظاہری حیات کے ساتھ کربلا کے بعد۔ 61 کے شروع کا واقعہ ہے، 95 میں آپ کی شہادت بھی محرم میں۔ 35 سال تک 3 کام امام کے اتنے خاص ہیں جس سے تاریخ بھلا نہیں سکتی، 3 ذمہ داریاں جو امام سجاد نے انجام دی ہیں۔ توجہ کیجئے، کوئی بعض باتیں شاید بعد میں بھی آئیں گے اس سلسلے میں۔ پہلی ذمہ داری جو امام سجاد انجام دے رہے ہیں، مدینے کے 100 گھروں کی کفالت کر رہے ہیں، جسے بیان بھی کم کیا جاتا ہے، ہم سنتے بھی کم ہیں۔ 100 فیملیز ہیں جن کی ذمہ داری امام سجاد اٹھائے ہوئے ہیں، اور راتوں کو جا کر کے ان کے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں۔ 100 فیملی کانا یعول مئاتا، 100 فیملی گھرانے ہیں یہ جس کی ذمہ داری کفالت کی امام سجاد کی ہے۔ کون ہے یہ؟ کربلا کا عزادار جو 100 گھروں کی کفالت کر رہا ہے اکیلا۔ اور امام باقر فرماتے ہیں جب میں نے غسل دیا ہے بابا کو تو پیٹھ پر بوریے کے نشان دیکھے ہیں، اس کی علامتیں دیکھی ہیں۔ امام باقر نے فرمایا 3 ذمہ داری امام سجاد انجام دے رہے ہیں۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ مرنے کے بعد پتا چلا کہ کون تھا جو راتوں کو کھانا لے کر کے آتا تھا، جو مولا کائنات کا طریقہ تھا، وہی امام سجاد کا طریقہ تھا۔ مجال ہے کسی بچے کو امام سجاد بھوکا دیکھ تو لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو یہی موضوع کافی ہے بیان کے لیے۔
دوسری ذمہ داری جو امام سجاد نے اپنے حوالے کر رکھی ہے وہ دعا کی ذمہ داری ہے. اتنا بڑا خزانہ دعاؤں کا کسی سے ملا ہی نہیں جتنا امام سجاد نے دیا ہے، جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. جس کتاب کو، وہ کون سی کتاب؟ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ، کہ جو امام سجاد کی دعائیں ہیں. یہ کب ہیں؟ یہ وہی کربلا کے بعد، یعنی یہ کربلا کا عزادار ہے جو اتنی دعائیں چھوڑ رہا ہے کہ ہر مناسبت کے لیے دعا موجود ہے. اور دعا ایسا خزانہ ہے جو سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، سوائے مذہب تشیع کے کہیں پایا ہی نہیں جاتا. قرآن مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، احادیث پیغمبر مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، لیکن دعا ایسا خزانہ ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے ہمارے اور آپ کے. کس نے چھوڑا؟ کربلا کے ایک عزادار نے. یہ دوسری ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری جو سب سے مہم ذمہ داری امام سجاد کی نظر میں، وہ کیا؟ یاد کربلا کو باقی رکھنا. یاد کربلا کو باقی رکھنا. اب اس پر آپ سوچیں گے ذرا، ہم اور آپ سوچیں گے کہ امام سجاد مجلسوں میں جا کر کے، بیٹھ کر کے، گریہ کر کے اسے کافی نہیں سمجھتے. میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر میرا مجمع اسے محسوس کر جائے. امام سجاد اپنے گھر میں مجلسیں کرنے لے کو کافی نہیں سمجھتے، جبکہ مجلسیں کی ہیں امام سجاد نے، اس میں دو رائے نہیں ہے. شعراء کو بلایا ہے امام سجاد نے، انہوں نے مجلسیں پڑھی ہیں، انہوں نے مصائب کو بیان کیا ہے، پردہ ڈالا گیا ہے، ادھر خواتین موجود ہیں، ادھر امام موجود ہیں. یہ اکثر اماموں کا تذکرہ رہا ہے، اکثر اماموں کا شیوا رہا ہے. امام صادق کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے، امام رضا کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے، امام سجاد کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے. شاعر آیا ہے، امام کے مصائب پڑھ رہا ہے، خود بھی رو رہے ہیں، گھر کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ شعار ہر ایک کا رہا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن امام سجاد نے اسے کافی نہیں سمجھا. توجہ کریں، امام سجاد نے اسے کافی نہیں سمجھا کہ گھر میں مجلس کر لی اور فی امان اللہ، کسی مجلس میں چلے گئے اور خدا حافظ نہیں. امام سجاد نے اس غم کو آفاقی بنایا تھا. توجہ چاہتا ہوں، امام سجاد نے اس غم کو گھر سے باہر نکالا ہے. امام سجاد نے غم حسین کو گھر اور امام بارگاہ کی چہار دیواریوں سے باہر لا کر کے پیش کیا ہے. یہ کوئی ایک جذباتی فعل نہیں ہے امام سجاد کا کہ کسی قصاب کو ذبح کرتے دیکھا تو رونے لگے، نہیں. اس پر توجہ کریں، صرف یہ ایک جذباتی رونا نہیں تھا امام کا کہ ایک جذبات میں آ کر کے گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھا تو رونے لگے، نہیں، بلکہ بیان یہ کر رہے تھے ایک عزادار کی حیثیت سے. توجہ کریں، ایک عزادار کی حیثیت سے جہاں جیسے بھی موقع مل جائے یاد حسین کا، تم بھی یاد کرو، دوسروں کو بھی یاد دلاؤ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. آپ نے دیکھا، ہزاروں بار سنا آپ نے اس چیز کو. نوبت یہ آ گئی تھی کہ قصاب جب آتے دیکھتے تھے تو کپڑا ڈال دیتے تھے. ایک صرف جذباتی چیز ہے امام سجاد کی. کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ گوسفند کو دیکھا تو رونے لگے. خوب دوسرے امام کیوں نہیں رونے لگے اس طریقے سے؟ صرف امام سجاد کیا کیوں ملتا ہے اس طریقے سے؟ کہ ہر امام کا اپنا طریقہ تھا، لیکن بیان یہ کرنا تھا کہ ابھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے، میری ذمہ داری ہے بعنوان راوی کربلا. پروردگار عالم نے 50 سال تک کے لیے کربلا کے بیان کے لیے معصوم راوی رکھا ہے. یہ انتظام پروردگار ہے. موقع ہو انسان صرف کربلا پر گفتگو کرے. کربلا جیسا واقعہ جہاں 3 اماموں کی نگرانی میں یہ واقعہ پیش ہوا. امام حسین موجود ہیں، امام سجاد موجود ہیں، امام باقر موجود ہیں. امام باقر 3.5 برس کے ہیں، امام حسین 57 برس کے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. میں ابھی کہہ چکا آپ کے سامنے کہ کبیر و نوا صغیر و سوا 30 سال کے پیغمبر ہیں، 3 دن کے مولا کائنات ہیں، لیکن وہی انداز ہے پڑھنے کا.
وہ سند دے رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں فرق نہیں پڑتا. 3 معصوم امام رکھے گئے ہیں کربلا کے واقعے کی نگرانی کے لیے. اور پھر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے اگر بات وہاں تک پہنچ پائی کہ کیسے امام نے کس پروگرام کے تحت کربلا کو پیش کیا ہے. اور اس کے بعد کربلا کے بعد امام حسین کربلا تک رک جاتے ہیں. امام سجاد اور امام باقر کربلا کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. 114 ہجری میں شہادت امام باقر کی. 61 سے 114 ہجری 50 سال سے زیادہ نصف صدی پروردگار نے انتظام کیا ہے کربلا کو پہنچانے کے لیے، تاکہ کوئی معصوم امام کربلا میں ہو جو کربلا کو دیکھے بھی، کربلا کو محسوس کرے، کربلا کو لمس کرے، سختیوں کو برداشت کرے اور پھر آنکھوں دیکھا حال لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور اس بیان کو امام سجاد نے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، امام سجاد نے اس بیان کو اپنے گھر کے اندر محدود نہیں کیا بلکہ بازاروں میں لے کر کے آئے. اور یہ بیان یہ کرنا تھا کہ جہاں موقع مل جائے. سامنے شخص موجود ہے، وضو کے لیے پانی آیا، رونے لگے. کیوں ہے یہ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار آپ سے، صرف ایک جذباتی چیز نہیں ہے. امام اس سے بہت بلند منزل ہے. جس وقت مولا کائنات کے گھر میں آئے ہو، دیکھا جناب سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے رو رہی ہیں، برابر میں بیٹھ گئے اور تسلی دی کہ بنت مصطفیٰ گھبرائیں نہیں، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. کہا علی میں اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی. کہا پھر کس چیز پر رو رہی؟ کہ میں تمہاری تنہائی پر رو رہی ہوں. تو کہا اگر مجھ پر رو رہی ہیں تو فکر نہ کریں، علی کی نظروں میں خدا کے لیے سب بہت چیزیں آسان ہیں. وہ ہم منزل دوسری ہے ائمہ طاہرین کی، ہم ان کو اپنی طریقے سے نہیں پہچان سکتے کہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے جذبات ہوتے. جی نہیں، وہاں کیفیت دوسری ہے. اگر موقع ملے گا کبھی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، اس کیفیت میں آ کر کے امام سجاد بازار سے گزرے تو رونے لگے. کبھی گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھا تو رونے لگے. کبھی کسی غریب کو دیکھا تو رونے لگے. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی اس طرح نہیں ہے پیش کرنے کہ انسان جس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے جہاں دیکھا رونے لگا. ایسا نہیں امام سجاد. میں نے ابھی عرض کیا کہ 100 گھروں کی پرورش کر رہے ہیں. دعاؤں کا ثمرہ ایسا پیش کیا ہے جہاں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک شخص مدینے میں آیا کہتا انا رجل غریب، میں مرد غریب ہوں. امام سجاد نے جملے کو سنا، قریب آئے، کہ تم غریب ہو؟ انی غریب الوطن. کہا ہاں. کہ یہ بتاؤ اگر تم یہاں مر جاؤ تو تمہیں غسل و کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے چہرے کو دیکھا کہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہاں مسلمان بستے ہیں، کیسے مجھے غسل و کفن نہیں ملے گا؟ کہا پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہے. ذرا سا موقع ملا فوراً ذہن کو موڑ دیا کربلا کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری کا ہنر سکھایا جا رہا ہے، یہ عزاداری کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ذرا سا موقع. کتنی سخت ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. کبھی ہم نے ذمہ داری کو ادا کیا؟ مجلسوں پر پابندی ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. مجلسوں پابندی لگ سکتی ہے، عزا پر پابندی کیسے لگے گی؟ وہ مجلس 1 گھنٹے کی ہوگی 1 گھنٹے کی ہو جائے گی، آدھا گھنٹے کی ہوگی آدھا گھنٹے کی ہو جائے گی، نہیں ہوگی نہ صحیح. لیکن عزا پر پابندی کیسے لگے گی؟ عزا اسی وقت ختم ہوگی جب دنیا سے عزادار ختم ہو جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں عزا کا طریقہ آئے یا نہ آئے، وہ دوسری منزل ہے. لیکن عزائے حسین اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب دنیا سے عزادار مٹ جائیں. جی نہیں، اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی. حسین کو رونے والے جن بہت ہیں، حسین کو رونے والے فرشتے بہت ہیں، حسین کو رونے والی کائنات کی اشیاء بہت ہیں. پتھر اٹھاؤ گے تو روئے گا. یہ امام سجاد اس غم کے مقابلے میں ذمہ داری بتا رہے ہیں، اس غم کے مقابلے میں طریقہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی یہ کربلا. اسے میں نعمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو مصیبت ہے. جی نہیں، اگر آپ اس کو ایک جہت سے دیکھیں گے تو نعمت ہے. کس کی نظروں سے دیکھیں گے یہ نعمت دکھائی دے؟ سنا ہے آپ نے اس سے پہلے یا نہیں
کس کی نظروں سے دیکھیں ہم کربلا کہ ہمیں کربلا خوبصورت دکھائی دے، کربلا ہم اور آپ کے ذہنوں کو قریب کر رہے ہیں، کربلا ہمیں جمیل نظر آئے. کس کی نظروں سے دیکھیں؟ کربلا اور جمیل، کربلا میں مصیبتیں ہیں، امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، اور آپ اسے خوبصورت اور جمیل کہہ رہے ہیں. جی کس نے کہا؟ کسی خطیب کی مجال ہے جو یہ کہہ دے؟ کسی مورخ کے قلم میں طاقت ہے جو یہ لکھ دے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جو سب سے پہلا عزادار. کیسے کہا؟ ابن زیاد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک. جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتا ہے تم نے اللہ کے کام کو بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے جمیل کے، سوائے خوبی کے، کچھ نظر ہی نہیں آیا مجھے. کہاں؟ کربلا میں، جہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے، جہاں قاسم کی لاش پامال ہو گئی، جہاں علی اصغر کان سے اس کان تک ذبح کر دیے گئے، جہاں لاش حسین پامال ہو گئی، لیکن ثانیہ زہرا کہتی ما رأیت الا جمیلا. جناب زینب جی تاریخ میں ما رأیت الا جمیلا، وہ بھی کس سے؟ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے علی کی بیٹی بول رہی ہے ما رأیت الا جمیلا. وہ ایک قوم تھی جس پر پروردگار عالم نے قتال کو لکھا تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے، بولا الی آخر. لیکن سوال یہ ہے جمیل کہہ کیوں رہی ہیں؟ قتل حسین جمیل نہیں ہے، یہ درست ہے، لیکن نتیجہ جمیل ہے، مقصد بڑا جمیل ہے. مقصد کیا تھا؟ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، یزید نام پیغمبر کو فنا کرنا چاہتا تھا، یزید دین الہی کو تباہ کرنا چاہتا تھا. اب یہ موضوع نہیں ہے، میں عرض کرتا آپ کے سامنے یزید نے 3 سال حکومت کی ہے اور 3 کارنامے انجام دیے. پہلا کارنامہ قتل سید الشہداء، دوسرا کارنامہ مدینہ کی تاراجی. آپ کو معلوم ہے مدینہ میں کیا حشر ہوا ہے؟ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا، کعبے پر آگ برسائی گئی. تیسرا کارنامہ، 3 بڑے کارنامے اس کے. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ مدینہ نزول وحی کی جگہ ہے، مکہ نزول وحی کی جگہ ہے. کیوں برباد کرنا ہے؟ تاکہ مٹ جائے، دین کا نام نہ رہ جائے. حسین نے کہا کیا سوچتا ہے تو؟ کیا سوچتا ہے تو دین محمد کو مٹا دے گا میرے ہوتے ہوئے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دین مٹ جائے پروردگار کا، ہو ہی نہیں سکتا. میں بچاؤں گا اس دین کو، اور دین کو اپنی قربانی سے بچا لیا. اسی کو زینب دیکھ رہی ہے، اسی کو ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ میں نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. خوبی کیا ہے؟ باطل کا مقصد فنا ہو گیا، میرے بھائی کی قربانی امر ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اس کیسے بچا رہے امام سجاد اس مقصد کو؟ گھر کی 4 دیواریوں سے باہر نکالا. تم کیسے روک لو گے؟ مجلسیں نہ ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے، عزا ختم ہو جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آفس میں ہم بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ آپ کے ساتھ خدا کرے ہوا، میرے ساتھ تو مجھے تو یاد نہیں کہ پانی آیا ہو، ہمارے سامنے ہمارے دوسرے دوست بیٹھے ہوں جو غیر مذہب کے ہیں، پانی آیا ہو اور ہم اس پانی کو دیکھ کے روتے روتے پانی کو رکھ دیں. یہ ہے عزا، یہ ہے تبلیغ عزا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بنام عزا برعکس تبلیغ کر رہے ہوں.
کہنا نہیں چاہ رہا تھا، یہاں تک بات آ گئی ہے اب. محرم کے نام پر آمادگی کیسی، محرم کے نام پر تیاری کیسی، محرم کے نام پر بازاروں میں جانا کیسا. کیا میرے بزرگ بھول گئے ان چیزوں کو کہ پرانے کپڑے رنگ کر کے پہنائے جاتے تھے؟ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، تمہیں تیاری کی لگی ہے. یہ برس تبلیغ تو نہیں ہے کہیں، یہ خلاف مقصد کربلا تو نہیں ہے کہیں. مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے نعمت کی؟ غم کو غم رکھنا ہے. میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا. غم کو غم رکھنا ہے. غم کا سارا ڈیکوریشن ایسا ہو جس سے غم طاری ہو. بازار بے جملے کیسے کہوں آپ کے سامنے، بازار والے یہ نہ کہنے پائیں، نہیں اب جملہ نکل رہا منہ سے آپ کے، یہ نہ ہو کہ وہ مقایسہ کریں کسی دوسری چیز سے محرم کا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہمارا یہاں ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اصل یہ ہے جو عزاداری کو نقصان پہنچا رہی ہے. جو چیز اصل یہ ہے جس سے عزاداری پر حرف آ رہا ہے. امام سجاد پانی دیکھ کر کے رو رہے تھے باپ کے نام پر، اور ہم نئے کپڑے سلا رہے ہیں ان کے باپ کے نام پر، اور پھر اس کے بعد کہ ہم عزادار ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ذمہ داری. کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا کپڑا لے لینے سے، لیکن ہوگا کیا؟ وہی جملہ جو آپ آج رائج ہو رہا ہے چاروں طرف، وہی ہوگا کہ انہیں محرم کے آنے کی خوشی ہوگی. ذمہ داری کو محسوس کریں، اس ذمہ داری کو محسوس کریں. صرف مالی تعاون کر دینا کافی نہیں ہے، اپنے کردار کا تعاون کرنا پڑے گا کربلا کے ساتھ، اپنی سیرت کا تعاون کرنا پڑے گا کربلا کے ساتھ، اپنے نفسانی خواہش کو کچلنا پڑے گا کربلا کے لیے. بس میرے عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا، بات کو روک رہا ہوں، لیکن بالآخر جس سے جو تعاون ممکن ہے کربلا کے لیے انجام دے گا. یہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم جتنی بڑی نعمت دیتا ہے اتنا ہی عظیم مواخذہ اس کی جانب سے ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے جو آج موجود ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سوچئے اس کو بیٹھ کر کے. ایک ہلکا سا اعلان بھی نہیں، پوچھتے ہوئے پورا سال جو پلان بنتا ہے استکباری طاقتوں کی طرف سے دین کو نابود کرنے کا، ایک محرم اسے ختم کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اگر صحیح سے محرم اور سفر پر عمل ہو جائے تو استکباری طاقتوں کو سانس لینا دوبھر ہو جائے. سانس لینا. اور اس شخص نے کیا کہا تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ ائمہ طاہرین کے بعد اتنا بڑا کارنامہ نظر نہیں آتا. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری سیاست کا نتیجہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری فراست کا نتیجہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے دوستوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ آواز دیتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے. غم حسین ہے،
جو ائمہ طاہرین نے اس پر میں نے عرض کیا کہ بہت چیز چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، اور بہت سے چیز نکات اس کے اندر ہیں. ایک تو یہی رخ تھا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام سجاد نے ہر ممکن بہانے سے کربلا کو یاد کیا اور یاد کروایا کربلا کو. ہم آفس میں ہوں کربلا پر گریا کریں، ہم اپنے اسکول میں ہوں کربلا پر گریا کریں. ہمارا دوست ہم سے پوچھے کیا ہو گیا ہے آج تم بدلے بدلے لگ رہے ہو، تو اس سے رو کر کے کہیں محرم کا چاند نکل آیا. یہ ہے تبلیغ کربلا، یہ ہے عزائے کربلا. یہ وہ چیز ہوگی جو دعائے سیدہ کا سبب بنے گی. یہ وہ ہوگی جو بدل دے گی انسان اور انسانیت کو. یہ وہ شے ہے. فرق پڑے ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بدل جائے، ہمارے دسترخوان کا انداز بدل جائے، اس لیے کہ فلک پر ماہ محرم نمودار ہو گیا جیسا کہ ائمہ طاہرین نے کیا ہے. کسی نے کہا کہ مولا وہ لوگ جا رہے ہیں کربلا زیارت کے لیے، کہیں کے لیے، اور ان کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ مرغن غذائیں یہ اور حلوہ نہ جانے کیا کیا. امام نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا جب ان کا اپنا مر جاتا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں. یہ ہے تبلیغ اعظم. ایک رخ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، لیکن اب بیان نہیں کر پاؤں گا کہ جو کارنامہ انجام دیا ثانیہ زہرا نے کربلا سے شام تک میں. لیکن انشاءاللہ پھر کبھی چونکہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے، وہ قابل میں ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری جو 24 گھنٹے میں ایک مجلس پڑھ لینے سے ادا نہیں ہو جائے گی. صرف آپ کی ذمہ داری 24 گھنٹے میں ایک مجلس میں آ جانے سے ادا نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے قدم قدم پہ کربلا ہمارے ساتھ رہے، لفظ لفظ پہ کربلا ہمارے ساتھ رہے، ہم کربلا میں جی رہے ہوں، ہم فکری اعتبار سے میدان کربلا میں ہوں 24 گھنٹہ. اور اگر چاہیں تو رہ سکتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے. ذرا تصور کر کے دیکھیں ہم ہر لمحہ کربلا کے میدان میں موجود ہوں اور جدھر دیکھیں ادھر ہمیں کربلا ہی نظر آئے. اگر ایسا ہو جائے یہ انسان ہے واقعاً کربلائی. یہ انسان ہے جسے معرفت حسین ہو گئی. اس لیے کہ جو امام کو پہچان لے پھر امام حسین سے دور رہ ہی نہیں سکتا. بس یہ میرا آخری فقرہ ہے آج کا. جو امام حسین کو پہچان لے وہ امام حسین سے دور جا ہی نہیں سکتا. یعنی اس کی پھر مجبوری ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ساتھ رہے. صرف پہچاننے کی دیر ہے، ابھی ہم نے پہچانا نہیں، ہمیں پتہ نہیں. ہم حسین کے نام پر 4 لفظیں جانتے ہیں، جبکہ یہ بھی کم نہیں ہے. کسی نے پوچھا عشق میں کتنے لفظ ہیں، کتنے حرف ہیں؟ تو اس نے کہا 4. کہا عشق میں 4 حرف 3 ہیں، عین شین قاف. کا مگر عشق حسین کا متبادل نہیں ہے. یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے امام حسین کے ساتھ ہو. دسترخوان لگا ہے، گھر پر بیٹھے ہیں، مثلا 2 بچے ہیں، بیوی ہے اور ہم ہیں، دیکھتے دیکھتے آنسو آ جائیں. یہ ہے. ہمیں ماحول کو حسینی بنانا ہوگا. اپنا ماحول، اپنے گھر کا ماحول، اپنا سماج جہاں جا رہے ہیں. بس میرے عزیزو، اگر کوئی امام حسین کو پہچان لیتا ہے تو پھر حسین ابن علی سے دور نہیں رہ سکتا. اور امام حسین پہچنواتے چل رہے ہیں. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. پہچنواتے چل رہے ہیں امام حسین. مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا دور ایک خیمہ لگا ہے. مقتل کے جملے ہیں، امام حسین اکیلے اس خیمے کے پاس آئے. آ کر کے پکارا تو ایک ضعیفہ باہر آئی. کہا کہ تم اکیلی رہتی ہو یہاں؟ کہا نہیں اکیلے نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، وہ گیا ہوا ہے جنگل کی طرف، شام کو واپس آئے گا. کہا اچھا. کہا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہاں؟ کوئی پریشانی؟ اکیلے رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہاں؟ کہا نہیں اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پانی کی دقت ہوتی ہے یہاں. حسین ابن علی سے پانی کا سوال. امام نے کہا میرے ساتھ آؤ. لے کر کے پشت خیمہ پر آئے، کچھ دور چلے.
اور جانے کے بعد نیزہ امام کے ہاتھ میں تھا، نیزہ مارا زمین پر، ایک پتھر تھا چھوٹا سا، اسے ہٹایا نیزے کی نوک سے، ایک چشمہ جاری ہوا۔ حسین کو مجبور نہ سمجھنا، مظلوم ہیں، مجبور نہیں۔ ایک چشمہ جاری ہوا، حذیفہ نے حیرت سے دیکھا، کہا لو تمہاری پانی کی مشکل ختم ہو گئی؟ آنے والے بہت شکریہ، کون ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ چونکہ دیکھ رہی ہے یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، یہ آنے والا کوئی ولی ہے اللہ کا۔ کون ہیں آپ؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، جب تمہارا بیٹا آئے تو میرے خیمے وہاں لگے ہیں، اس سے کہنا مجھ سے آ کر کے ملے۔ شام کو بچہ آیا، بیٹا آیا تو دیکھا کہ خیمے کے اندر پانی ہے۔ اماں یہ پانی کہاں سے آیا؟ ماں نے پورا واقعہ نقل کیا۔ بیٹا، اس کی زوجہ اور اس کی ماں، تین، یہ تینوں لوگ امام حسین کے پاس آئے، ملنے کے لیے آئے، ملاقات ہوئی۔ اس مختصر سی ملاقات میں اتنی معرفت دے دی حسین ابن علی۔ چونکہ باطن پاک تھا، اتنی معرفت لے لی حسین ابن علی سے کہ امام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ مسلمان نہیں تھے، کرسچن تھے، مسیحی تھے، اسلام قبول کیا، اور صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ بہتا ہوا چشمہ چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا، امام کے ساتھ آ گئے۔ کیوں؟ جو حسین کو پہچان لیتا ہے وہ دور نہیں رہتا۔ جو امام حسین کو پہچان لے وہ امام حسین سے دور نہیں رہ سکتا کسی بھی اعتبار سے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم اپنے 24 گھنٹے میں کتنی دیر امام حسین کے ساتھ رہتے ہیں، پتہ چل جائے گا، عزاداری کا معیار معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اپنی، آپ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ساتھ آ گئے امام حسین کے، اپنا خیمہ اکھاڑا، آ کر کے امام حسین کے پیچھے اپنا خیمہ لگا دیا، چل دیے۔ کب ملے ہیں؟ کربلا سے 2-1 دن پہلے کربلا پہنچ گئے۔ دن گزرتے رہے، امام حسین دشمنوں میں گھرتے چلے گئے۔ شب عاشور آئی تو ماں نے اپنی بیٹے کو بلایا، کہا میرے لال میں نے سنا ہے کہ کل روز قربانی ہے، کل دشمن حملہ کریں گے لگتا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو امام حسین پر فدا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کہ ہاں ماں ایسا ہی ہے۔ میرے لال پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا ماں گھبرائیے نہیں، ہم دفاع کریں گے اپنے آقا سے۔ کہا میرے لال مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ پیغمبر کی بیٹی کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، اماں پریشان نہ ہوا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آقا سے دفاع کریں گے۔ کون ہے یہ؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جناب وہب کلبی، 25 سال کی عمر ہے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ روز عاشور جناب وہب کی شادی کا 16واں یا 17واں دن تھا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، 16 یا 17 دن کا بیاہ ہے وہب، لیکن اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے حسین۔ نہ اب زندگی کی آرزو ہے، نہ شادی کا خیال ہے، نہ بیوی کا، کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آقا چاہیے۔ ماں سے دعائیں لی، شب عاشور تمام ہوئی،
روز عاشور آیا، ایک ایک قربانی کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ حملہ مغلوبہ میں امام حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا۔ بس تمام کر رہا ہوں عزیزو، حملہ مغلوبہ میں آدھے سے زیادہ لشکر امام کا مارا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی تیار ہے میدان میں جانے کے لیے۔ کربلا ایک ایسا میدان ہے کہ جس کا سارا نظام حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم جس طرح سوچتے ہیں کربلا کو، کربلا اس طریقے سے نہیں ہے۔ سارا نظام امام کے ہاتھ میں ہے۔ جس سے کہا جاؤ وہ جائے گا، جس سے منع کر دیا ٹھہر جائے گا۔ کسی میں ہمت نہیں ہے امام حسین کے سامنے دوبارہ گفتگو کر سکے۔ ٹھہر جاؤ تم، ٹھہر جاتا ہے جانے والا، چونکہ نظم کربلا امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اور الہی پروگرام کے تحت امام حسین کربلا کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہاں سامنے آیا، آقا مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین خاموش ہے، چونکہ جانتے ہیں اس کے ساتھ دو لوگ ہیں، ایک اس کی بوڑھی ماں، ایک اس کی جوان زوجہ۔ نہ اس بوڑھی ماں کا کوئی سہارا اس کے علاوہ ہے، نہ اس کی جوان زوجہ کا سہارا اس کے علاوہ ہے۔ خاموش تھے، ایک آواز آئی، آقا بیوہ کا ہدیہ ہے۔ بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے گا۔ امام حسین نے سر جھکا لیا۔ وہاں بسم اللہ، وہاں ماں سے رخصت ہونے کے لیے آیا۔ اما خدا حافظ چلنا چاہتا تھا کہ زوجہ نے دامن تھام لیا۔ بس آخری فکرے مجلس تمام ہو گئی، زوجہ نے دامن تھام لیا۔ ماں نے اس منظر کو دیکھا، وہاں رکنا نہیں، وہاں رکنا نہیں، ورنہ یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ زوجہ وہاب نے فوراً کہا، نہیں وہاب، میں تمہیں روک نہیں رہی ہوں۔ اللہ اللہ کیسی معرفت دے دی حسین نے۔ ماں گود کا پالا قربان کر رہی ہے، زوجہ اپنا سہاگ قربان کر رہی ہے۔ ہائے رے مجبوری، ہائے رے مظلومی۔ وہاب میں تمہیں روک نہیں رہی، جاؤ جاؤ، خوشی سے جاؤ، جاؤ اس موقع پر آقا پہ جان قربان کرو، لیکن ایک وعدہ کر لو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شہید ہونے کے بعد بہشت میں جاؤ گے، وہاں صرف اتنا وعدہ کر لو، مجھے بھولو گے نہیں۔ وہاں سے مجھے اتنا وعدہ کر لو کہ مجھے بھولو گے نہیں۔ مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں عزیزو، خطابت نہیں ہے۔ وہاب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، چلو چلو آقا حسین کے پاس چلو، مولا کو ضامن بناؤ۔ چلو چل کے مولا کو ضامن بناؤ۔ کہا چلو۔ وہاب اور زوجہ وہاب دونوں امام حسین کی طرف چلے۔ امام تو حالات سے واقف ہے، آتے ہوئے دیکھا، امام کی آنکھیں بھر آئیں، ارے کیا لے کر کے آ رہی ہے یہ؟ آئی، قریب آئی، سلام کیا، کہا آقا وہاب جا رہے ہیں، جائیں، میری دو خواہش ہے۔ کہا کہو۔ کہا میری پہلی خواہش یہ ہے آقا کہ آپ جانتے ہیں ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں، صرف مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ ان کی شہادت کے بعد میں آپ کے اہل بیت کے ساتھ آ جاؤں۔ اللہ اللہ، ادب ملاحظہ کریں، کس مقام پر ادب ہے اس کا۔ اتنی اجازت دے دیں کہ اہل بیت کے ساتھ آ جاؤ، کہاں جاؤ گے آقا؟ خاموش ہے امام حسین، کچھ نہیں بولے، جواب نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے میری دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ ضمانت لے لیں کہ وہاب جب بہشت میں جائیں گے تو مجھے بھولیں گے نہیں، مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ امام نے فوراً کہا میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہاب تیرے بغیر جنت میں نہ جائے گا۔ پہلے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو دیکھ رہا تھا آیا امام نے
پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا اجازت نہیں دی اپنے اہل بیت میں آنے کی؟ لو وہب میدان کی طرف چلا، 25 سال کا جوان ہے، خوب لڑا، لڑتے لڑتے گو زخموں سے چور ہو کے ماں کے پاس آیا، اماں راضی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، اگر ماں راضی ہو جاتی تو وہب جنگ سے پلٹ جاتا، نہیں، چاہ رہا تھا کہ مرنے کے پہلے ماں کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ لے۔ کہ میرے لال ایسے نہیں، جا کے جان قربان کر دے۔ دوبارہ میدان میں آیا تو اب نہ پلٹا بلکہ سر کاٹ کے پھینکا گیا۔ ماں دوڑی، دوڑ کے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کو قبول کر لیا۔ یہ کہہ کے سر پھینک دیا، مطلب یہ تھا جو راہ حسین پر دے دیا۔ چوبے قنات لے کے دوڑی، امام حسین نے روکا نہیں، وہب نہیں، اور تو بجہاں ساقط ہے۔ اسی عالم میں وہب کی زوجہ اپنے شوہر کے لاشے پر آ گئی، بیٹھ کے بیان کرتی ہے، ایک جملہ کہا، یا وہب ہنیئا لک الجنہ، اے وہب تمہیں جنت مبارک ہو۔ ایک شخص نے گرز مارا، سر پہ لگا، سر پہ گرز لگا، دیورا کے وہی گری، اسی جگہ روح پرواز کر گئی۔ تنہا خاتون جو روز عاشور امام حسین سے قبل شہید ہوئی، وہ زوجہ وہب ہے۔ اب پتہ چلا امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہ دیا۔ اے زوجہ وہب، جا وہب کے ساتھ جا، تجھے رہنا نہیں ہے، اپنے شوہر